الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی پاتھ کا یہ 19واں کلاس ہے۔ ایک کلاس اور ہونا ہے۔ اس کلاس میں ہم پچھلے کلاسز میں پڑھی گئی جو باتیں ہیں مختصر طریقے سے انہیں دہرائیں گے۔ یاد رکھیں کہ ہمیں 9 صورتیں یاد کرنی ہیں۔ سورہ الفاتحہ کے ساتھ سورہ العصر، سورہ الکوثر، سورہ النصر، سورہ الکافرون، سورہ المسد، سورہ الاخلاص اور سورہ الفلق کے ساتھ سورہ الناس۔ عقیدہ میں ہم نے سب سے پہلے حدیث جبریل سیکھی تھی۔ حدیث جبریل کیا ہے؟ حدیث جبریل وہ حدیث کہلاتی ہے جس میں جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، جبکہ صحابہ آپ کے پاس آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی صحیح عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور طاقت ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرو۔ دوسرا سوال تھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو مانو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو یہ سوچو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ چوتھا سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ پوچھا جانے والا اس بارے میں نہیں جانتا ہے۔ تو سوال کو بدل کر کے پوچھا کہ اچھا قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانیاں بتائی۔ کہا کہ جب لانڈری اپنے مالک کو جنم دینے لگے، جب ایک عورت اپنے مالک کو جنم دینے لگے، یعنی ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے، اور جب ننگے بدن بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی بلڈنگ بنانے پر فخر کرنے لگے، تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہ 4 سوالات کیے اور وہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس ختم ہونے کے بعد صحابہ سے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ۔ یہ جبریل آئے تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا کر کے گئے۔ تو اس میں جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوالات کیے تاکہ ان سوالات کے ذریعہ صحابہ کو دین سکھایا جائے۔ پھر ہم نے جانا کہ ہمیں اللہ پر ایمان رکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان تو یہ جان سکتا ہے کہ اسے کیسے ٹھیک رکھا جائے، لیکن یہ نہیں جان سکتا ہے کہ اسے کیوں بنایا گیا ہے، اسے کہاں جانا ہے۔ اس سوال کا جواب اس کا بنانے والا ہی دے سکتا ہے صحیح طریقے سے۔ اسی لیے انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی سکون کی تلاش میں ہے، لیکن سکون نہ ملنے کی وجہ سے سوسائڈ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے اس قانون سے دور ہے جو اس کے من کو شانت رکھ سکتا تھا، اور یہ قانون اسلام کی شکل میں آج پوری دنیا کے مسلمان اسے فالو بھی کر رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو مانے بغیر اس دنیا کی پیدائش کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم نے اللہ کے وجود کی نشانیاں جانی، جس میں سب سے اہم نشانی فطرت ہے، نیچر ہے، سوبھاؤ ہے کہ انسان اس دھرتی پر پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہی ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کا دین ہے جو سوبھاوک ہے، جو فطری دین ہے، اس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کلیئر انداز میں اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، تو اس کے جو دھرم فالو کرنے والے ماں باپ ہوتے ہیں اسی دھرم پر اس کو ڈھال دیتے ہیں، لیکن پیدا ہوا تھا تو وہ مسلمان تھا۔ اسی لیے ایک بچہ اگر مر جاتا ہے اور بالغ نہیں ہوا تھا تو وہ جنتی ہوگا، کیونکہ وہ دین اسلام پر ہی تھا۔ لیکن ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے، میڈیا کے غلط پربھاؤ کی وجہ سے یا اسکول کے سسٹم کی وجہ سے ایک انسان اپنے اس اسلام پر پیدا ہونے کے باوجود سماج کے دھرم کو فالو کرنے لگ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو چینج نہ کیا جائے، نہ ماں باپ چینج کرے، نہ اسکول چینج کرے، نہ میڈیا چینج کرے، نہ ماحول چینج کرے، تو کیا وہ اسلام پر ہی رہے گا؟ ہاں، اسلام پر ہی رہے گا، بشرطے کہ شیطان اس کو چینج نہ کرے، کیونکہ شیطان سب سے آگے بڑھ کر کے ایک انسان کے من میں کفر اور شرک کی باتیں ڈالتا ہے، کیونکہ ابلیس آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک زندہ ہے، جو پلاننگ کر رہا ہے اور لوگوں کو شرک پر لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ہم نے توحید کی اہمیت جانی۔ توحید ایمان اور عبادت میں سب سے افضل چیز ہے۔ توحید سے بہتر چیز کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ اسی لیے توحید کا نالج، توحید کا علم، توحید کے بارے میں جانکاری دنیا کے سارے نالج میں، سارے علم میں سب سے بہتر علم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، ان میں اعلیٰ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ تو توحید سب سے افضل چیز ہے۔ اور توحید کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ توحید سے گناہ مٹتے ہیں۔ ایک انسان جب توحید کو اپنا لیتا ہے تو پچھلے سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، یہ خوبی ہے توحید کی۔ اور توحید کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اس توحید کی بنیاد پر ہی وہ جنت میں جائے گا۔ اگر توحید پر وہ نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے دنیا میں کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ کرتا رہا، ویلفیئر کا کام کیا، اچھا کام کیا، لیکن توحید سے محروم تو وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ عبداللہ بن جدعان زمانے جاہلیت کا بہت ہی نیک انسان تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے بارے میں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا لا ينفعہ، اس کے ویلفیئر کے کام اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے دنیا میں۔ اسی لیے دنیا میں اگر کوئی انسان ایمان سے محروم تھا، اسلام سے محروم تھا، توحید سے محروم تھا، تو کتنا ہی اچھا کام کیا ہو، ویلفیئر کا کام کیا ہو، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا، کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا دنیا کا ویلفیئر کا کام۔ ہاں، دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ ضرور ترقی دے سکتا ہے، اس کے مال میں برکت دے سکتا ہے، صحت میں برکت دے سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کو یہ چیزیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ چوتھے نمبر پر فرشتے جنت کی بشارت دیتے ہیں توحید والے کو موت کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ فرشتے ان کے پاس اترتے ہیں موت کے وقت اور کہتے ہیں کہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پیچھے جن لوگوں کو تم چھوڑ رہے ہو، اولاد کو، اپنے بچوں کو، ان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آگے آنے والا جو مرحلہ ہے برزخی زندگی کا اور اس کے بعد کا مرحلہ، یہ سب تمہارے لیے آسان ہونے والا ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پیچھے جن لوگوں کو تم چھوڑ رہے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں گے، اور آگے کا جو راستہ ہے تمہارا وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ ایک انسان توحید پر جی رہا ہو۔ توحید پر جینے کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ توحید دین کی بنیاد ہے۔ اگر توحید نہ ہونا تو کچھ بھی نہیں۔ توحید اگر نہ ہو تو ہر نعمت سے ہم محروم ہیں۔
یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ اسلام کے 5 پیلرز ہیں نا، پہلا پیلر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور یہی توحید ہے۔ تو گویا کہ جس کسی نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا اور زندگی بھر عبادت کرتا رہا، زندگی بھر پوجا پاٹ کرتا رہا، زندگی بھر اچھا کام کرتا رہا، سب کچھ بیکار، سب کچھ بیکار ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، سب کچھ فائدہ مند۔ تو توحید سب سے اہم چیز ہے، اس کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور توحید کو سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، واجب ہے۔ بلکہ مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے توحید کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ بلکہ پھر ہم نے سیکھا ان کلاسز میں توحید کی قسموں کو، کہ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، اور توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ توحید ربوبیت کہتے ہیں یعنی رب ہونے میں اللہ کو ایک جاننا۔ رب کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، اور پالنے والا وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے پیدا کرنے والا ہو، پھر ساری کائنات کو روزی دینے والا ہو، پھر ساری کائنات کو چلا رہا ہو۔ تو وہی پیدا کیا، وہی روزی دے رہا ہے، اور وہی کائنات چلا رہا ہے۔ تو جس نے پیدا کیا، جو روزی دے رہا ہے، اور جو پوری کائنات کا اختیار رکھتا ہے، پوری کائنات کو چلاتا ہے، وہی رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے میں ایک جاننا، پوری کائنات کو چلانے میں ایک جاننا، اور روزی دینے میں ایک جاننا کہ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اسماء اسم سے نکلا ہے، صفات صفت سے نکلا ہے۔ اسم یعنی نام، صفات صفت یعنی خوبی۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اور ان ناموں کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ حدیث میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: ان للہ 99 اسما 100 الا واحدۃ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم، جو ان کو شمار کر لیتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ ان ناموں کو شمار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو یاد کر لیں، ان کو زبان سے بولیں، پھر ان کے معنی کو سمجھ لیں، پھر ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، اور پھر ان ناموں کے واسطے سے اللہ سے ہم دعا کریں۔ تو یہ جو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان ناموں کو اور ان صفتوں کو جو اللہ نے اپنے لیے بیان کیا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے بیان کیا ہے، ان ناموں کو ہو بہو ویسے ہی ثابت کریں جیسے وہ نام آئے، ان کا انکار نہ کریں، نہ ہی ان ناموں کو انسانوں کے ناموں کے جیسے مانیں، اور نہ ہی ان ناموں کی کیفیت بیان کریں کہ اللہ سنتا ہے تو انسانوں کے سننے کے جیسے۔ نہیں، اللہ کا سننا الگ ہے، انسانوں کا سننا الگ ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن اس کا دیکھنا، اس کا سننا الگ ہے۔ اس کے چکر میں نہیں پڑنا ہے کہ اللہ کیسے سنتا ہے، لیکن اللہ سنتا ہے، کیونکہ اس نے ثابت کیا کہ وہ سنتا ہے۔ تو یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ تو توحید کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ 3 قسمیں ہوئیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو ہم نے توحید ربوبیت کو جان لیا، توحید اسماء و صفات کو جان لیا۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ جب ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا ہے، وہی روزی دے رہا ہے، وہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے، روزی بھی اسی نے دیا، پیدا اسی نے کیا، روزی وہی دے رہا ہے، اور پوری کائنات کو وہی چلا رہا ہے، اور اس کے بہت سارے نام اور بہت سارے وشیشتائیں ہیں،
تو یہ ماتھا بھی اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ یہ پراکرتک بات ہے یا نہیں، سوبھاوک بات ہے یا نہیں، کہ جو پیدا کیا ہے، جو کھلا رہا ہے، جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اسی کی پوجا کریں۔ جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، اس میں پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک ہے؟ روزی دینے میں سے کوئی شریک ہے؟ اور پوری دنیا کو چلانے میں سے کوئی شریک ہے؟ نہیں۔ تو ایرا غیرہ نہ تو خیرہ کے سامنے سر کیوں جھکائیں گے ہم؟ کیوں اپنے آپ کو دلیل کریں گے؟ تو سوبھاوک بات یہ ہے، یہ ماتھا اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ تو یہ ہے توحید الوہیت کے عبادت کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کو ایک جانا جائے، عبادت کے کاموں میں اللہ کو ایک جانا جائے۔ جیسے قربانی کرنا ہے، نذر و نیاز دینا ہے، دعا کرنی ہے، ذبح کرنا ہے، اسی طریقے سے جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، یہ سارے کام کس کے لیے ہوں گے؟ اللہ کے لیے ہوں گے۔ اگر کسی اور کے لیے کریں تو یہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے، جس کو ہم شرک کہتے ہیں۔ پھر ہم نے توحید کے فائدے بھی جانے۔ توحید کے 4 فائدے ہم نے بتایا تھا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم توحید والے ہوں گے نا تو مرنے کے بعد اگرچہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے، لیکن ایک نہ ایک دن ضرور جہنم سے نکلیں گے توحید کی وجہ سے۔ اور اگر توحید اچھی رہی اور اس کے مطابق ہم چلتے رہیں تو ضرور جنت میں جائیں گے۔ تو توحید کی بنیاد پر ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر توحید کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے جیسے لوگوں کے سامنے سر نہیں ٹیکتے، جو ہاتھ رکھتے ہوں، پیر رکھتے ہوں، اسٹیچو ہو، اس کے سامنے اپنے آپ کو ہم ذلیل نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں کی سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال دی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو۔ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، ابھی یہاں پہ مکھی بیٹھی ہوئی، مکھی کو یوں کرتے ہیں تو مکھی بھاگ جاتی ہے، لیکن یہ بھگوان جو ہے نا، ان کے اوپر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ان چڑھاووں پہ مکھیاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں تو ان کو یوں کر کے بھگا بھی نہیں سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ جب وہ اپنے چڑھاوے سے مکھیوں کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھیوں کو بھگا نہیں سکتے، تو تمہاری کیا بگڑی بنا سکتے ہیں؟ عقل سے سمجھنے والی بات ہے۔ تو اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ توحید والے ہم ہو جاتے ہیں تو ہم ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں، ایرا غیرہ کے سامنے میں سر نہیں جھکاتے، ہم اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتے۔ یہ اتنا اچھا جو روپ ہے اللہ نے دیا ہے، اس کو اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے ٹیک کر کے اسے ذلیل نہیں کرتے، بلکہ اس کے بنانے والے کا سمان ہوتا ہے کہ اس کو ہم صرف اسی کے سامنے جھکاتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم آتم سمان حاصل کرتے ہیں، عزت حاصل کرتے ہیں کہ یہ ماتھا کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا، صرف اوپر والے کے سامنے جھکے گا۔ اور تیسرا فائدہ توحید کا یہ ہوتا ہے کہ عجیب طریقے سے ہمیں سکون ملتا ہے، پیس، سکون۔ پانی کی مچھلی کو سکون کہاں ملے گا؟ پانی میں۔ دودھ پیتے بچے کو سکون کہاں ملے گا؟ ماں کی گود میں۔ بالکل ویسے ہی جس رب نے یہ دماغ پیدا کیا ہے، اسی کی یاد سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے، کر کے دیکھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، دعا کریں، اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں، عجیب طرح کا سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب دیکھیں نا، امریکہ اور یورپ میں ارب پتی خرب پتی ہیں، اور بھوگ ولاس کی ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، لیکن کیوں سوسائڈ کر لیتے ہیں وہ؟ کیوں؟ صرف اس لیے کہ رب سے ان کا ڈائریکٹ کنیکشن نہیں۔ یہ سکون صرف اسلام میں مل سکتا ہے، اور کہیں نہیں سکون ہے، یہ کہیں سکون نہیں مل سکتا۔ اور جو یہ سکون حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لے۔ توحید کی وجہ سے عالمی بھائی چارہ بنتا ہے، پوری دنیا کے لوگ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ سب نے ایک رب پر
ایمان لانے کا عقیدہ رکھا۔ کون رب؟ جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، کسی جاتی کا نہیں، جو ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، کسی جاتی کو نہیں، جو ساری کائنات کو سنبھال رہا ہے، کسی جاتی کو نہیں۔ تو جب اس رب سے ایک انسان جڑتا ہے تو یہ بھی عقیدہ اس کا بنتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے انسان آدم کو پیدا کیا اور ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ جب رب ایک ہے اور ماں باپ بھی ایک ہے تو ہم سارے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھیں گے۔ یہ اونچی ذات کا ہے، یہ اونچی جاتی کا ہے اس لیے سمان یوگ ہے، یہ نیچی جاتی کا ہے اس لیے اس کو کوئی اہمیت نہیں ملنی چاہیے، ایسا نہیں، سب برابر ہے اسلام کی نظر میں۔ تو توحید کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اونچ نیچ کا فرق مٹ جاتا ہے، بھید بھاؤ ختم ہو جاتا ہے اور سب لوگ بھائی سمان بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، سب لوگ ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہے تو اسی لائن میں ہوگا، اس کے بازو میں ایک جھاڑو دینے والا آدمی کھڑا ہوگا۔ یہ نہیں کہ بادشاہ کے لیے الگ سے کرسی رکھی گئی ہوگی، نہیں، سب برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے توحید کا فائدہ۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کی شرطیں بھی جانی۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں دو حصہ ہے۔ پہلے حصہ میں انکار ہے، دوسرے حصہ میں اقرار ہے۔ انکار کس چیز کا اور اقرار کس چیز کا؟ انکار ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود، جتنے بھی معبود ہیں سارے معبودوں کا انکار ہے۔ ایک مسلمان بننے سے پہلے وہ انکار کرتا ہے ہر طرح کے کفر کا، ہر طرح کے شرک کا، کہ جن جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ سب باطل ہے، جن جن کے سامنے سر ٹیکا جاتا ہے وہ سب باطل ہے، جن جن کی اپاسنا کی جاتی ہے وہ سب کے سب غلط ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ تو انکار کرتے ہیں کفر اور شرک کا اور اقرار کرتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کا۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کی۔ عبادت ہم کریں گے تو صرف ایک اللہ کی کریں گے، ہماری پیشانی جھکے گی تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہماری پیشانی آج کے بعد نہیں جھک سکتی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ اور اس کی مانگ کیا ہو جاتی ہے کہ نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، نذر و نیاز ہو، دعا ہو، سجدہ ہو، سب کے سب کس کے لیے ہو جاتی؟ صرف ایک اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کی 8 شرطیں ہیں، یہ شرطیں بھی ہم نے بتائی تھی۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا علم ہو، اس کے معنی کو ہم جانتے ہوں، یقین کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، اس کے معنی پر یقین ہو۔ تیسرے نمبر پر سچائی ہو اقرار کرتے وقت، بس جھوٹ موٹ کا اقرار کر لینا نہیں چلتا، اور لا الہ الا اللہ سے محبت بھی ہو، اس کے پڑھنے والے سے محبت ہو، اس کے میسیج سے محبت ہو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر اخلاص ہو، سچے من سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں۔ 6 نمبر پر لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ ہم نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے تو کیا اس کی مانگ ہے کہ عبادت کریں، اور عبادت میں سب سے پہلا نمبر کس چیز کا آتا ہے؟ نماز کا، تو نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک اللہ کی گواہی دی اور کہا کہ ایک اللہ کی مانیں گے تو ماننے لگے، اطاعت۔ اور 7ویں نمبر پر اس کو قبول بھی کر لیں، انکار نہ کریں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو جو کہا ہے کرنے لگ جائیں، قبول کر لیں۔ اور 8ویں نمبر پر اللہ کے علاوہ جن جن کی پوجا ہوتی ہے ان سب کا انکار کر دیں۔ جب تک کہ انکار نہیں ہوتا اقرار صحیح نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آیا نا؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ محمد الرسول اللہ جو لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ ہے، اس کی مانگ کیا ہے؟ ہم نے پچھلے کلاس میں تفصیل سے اس کی مانگ بتایا تھا، ہم مختصر طریقے سے اس کو بتا دیتے ہیں۔ 9 مانگ ہم نے بتایا تھا۔ ہم نے کہا کہ پہلے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے،
کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ پہ سب کے لیے آئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کا انوسرن کیا جائے، آپ کی بات مانی جائے، آپ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کیا جائے، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری عبادت ہوگی۔ تیسرے نمبر پر ان سے محبت کی جائے، کیونکہ اگر ہم ان کو فالو کر رہے ہیں تو محبت تو ہونی ہی چاہیے، اور محبت ایسی کہ دنیا کی ساری چیزوں کی محبت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان کی محبت سے بھی زیادہ۔ اور چوتھے نمبر پر ان کے مرتبہ کو جانا جائے، ان کے مقام کو پہچانا جائے، ان کے درجے کو سمجھا جائے کہ وہ کس اونچے درجہ پر فائز ہیں، دنیا کے انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں۔ اور پانچویں نمبر پر ان پر ایمان رکھا جائے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو ہو بہو اور مکمل طریقے سے پہنچا دیا، اس انداز میں پہنچا دیا کہ اس کی رات بھی دن کے جیسے ہے، بالکل کلیئر کر دیا۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی معاملے میں ایسا نہیں کہ احساس ہو کہ اس معاملے میں رہنمائی نہیں ہو سکی، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں پیدائش سے لے کر کے موت تک جو جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے سب بیان کر گئے۔ اور چھٹے نمبر پر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ ان کا جو پیغام تھا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے، اور تھا بھی نہیں بلکہ ہے، قیامت کے دن تک رہے گا۔ انسان ہی نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہے، وہ سارے انسانوں اور سارے جنات کے نبی بن کر آئے ہیں، اس لیے ان کو مانے بغیر نجات انسان کو نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی۔ ساتویں نمبر پر ان کا نام سنیں تو ان پر درود و سلام بھیجیں، اور جب بھی موقع ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں۔ اسی طریقے سے ان کے صحابہ، ان کے اہل بیت سب سے محبت کریں۔ آٹھویں نمبر پر یہ ایمان رکھیں کہ وہ گناہوں سے معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، وہ ان سے گناہ نہیں ہوتا تھا۔ اور نویں نمبر پر اس بات پر ایمان رکھیں کہ وہ آخری رسول ہیں، اب ان کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں۔ ہم نے اس کے بعد اسلام سے نکال دینے والی چیزوں کو بھی جانا تھا، جن کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نواقض اسلام، یعنی وہ چیزیں جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہیں، اور وہ بہت ساری ہیں۔ ہم نے 11 چیزیں جانی تھی، ان کو بھی سرسری طور پر جان لیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، اس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اور اپنے بیچ کسی کو میڈل مین سمجھنا، واسطہ، وسیلہ، کہ ان کے ذریعہ ہماری دعا قبول ہوگی، اس قبر پر جائیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی، تو اس سے بھی ہم اسلام سے نکل جاتے ہیں، اگرچہ ہم اپنے آپ کو احمد محمد عبد اللہ کہتے ہوں۔ یہ کلیئر رول ہے اسلام کا۔ تیسرے نمبر پر مشرکوں کو مشرک نہ سمجھنا، کافروں کو کافر نہ سمجھنا یا ان کے کفر پر شک کرنا۔ جو لوگ غیر مسلم ہیں ان کو غیر مسلم سمجھے، یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ ان کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے ان کے اچھے عمل کا اللہ تعالیٰ بدلہ دے۔ نہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو اچھے عمل کا بدلہ ضرور دے گا، لیکن مرنے کے بعد کچھ بدلہ نہیں ملنے والا ہے۔ تو کافروں کو کافر سمجھنا اور ان کے کفر پر یقین ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ ہمارے ایمان کا سودا کر دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ ماننا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دھرم بہتر ہے یا اسلام کے جیسے ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ مانتا ہے کہ اسلام اور دوسرا فلاں دھرم اسلام کے جیسے ہے تو یہ بھی اسلام سے نکال دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف اللہ کا جو کائنات کو بنانے والا ہے اس کا اتارا ہوا دین ہے، اور ایک طرف انسانوں کا بنایا ہوا دین ہے۔ تو اللہ کے اتارے ہوئے دین میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے دین میں کوئی تال میل ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے یہ ماننا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اسلام کے جیسے ہے یا اسلام سے بہتر ہے، یہ بھی اسلام سے نکال دیتا ہے۔ پانچویں نمبر پر قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنا یا قرآن کی کسی
آیت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحیح حدیث کا انکار کرنا یا اسے ناپسند کرنا۔ اگر قرآن کی کسی آیت کو ناپسند کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے ہیں، ناپسند یہ آیت اچھی نہیں ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اوتھینٹک حکم آتا ہے، نہیں یہ حکم اچھا نہیں ہے، تو اگر دل میں یہ بات بیٹھاتے نا، اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر دین کے کسی حکم کا مذاق اڑانا، انکار نہیں کرتے ہیں اور نہیں ناپسند کرتے ہیں لیکن مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانا نا اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں نمبر پر جادوگروں کی تائید کرنا یا جادو سیکھنا یا جادو کرنا، یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ 8ویں نمبر پر اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا، جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے دوستی رچائیں اور ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو پوجا پاٹ ہے ان کو صحیح سمجھنے لگ جائیں، تو یہ بھی اسلام سے نکال دیتا ہے۔ 9ویں نمبر پر اللہ پر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کسی طرح کا اعتراض کرنا، یہ بھی اسلام سے نکال دیتا ہے۔ 10ویں نمبر پر اللہ کی کسی صفت کا انکار کرنا، یہ بھی اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اور 11ویں نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم ہونے کا عقیدہ نہ رکھنا، یعنی اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتے ہیں، جیسے قادیانی ایک پیدا ہوا قادیان میں، پاکستان کے قادیان میں مرزا غلام محمد قادیانی، جس نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی ہیں، تو جتنے بھی قادیانی ہیں سب کافر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ بعد میں بھی کوئی نبی آ سکتا ہے قیامت کے دن تک، تو وہ بھی اسلام سے نکل جائے گا۔ تو یہ عقیدہ کے تعلق سے آج کی گفتگو رہی۔ فقہ میں پچھلے ہفتہ ہم نے طہارت کا پورا چیپٹر ختم کیا تھا اور آج نماز کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے نماز کے حوالے سے جو گفتگو کی تو نماز کی اہمیت بیان کی، اس کے فائدے بیان کیے کہ یہ اسلام کے 5 پیلرز میں سے دوسرے نمبر کا پیلر ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد نماز واجب ہو جاتی ہے، جس کے بغیر اسلام قائم ہی نہیں رہتا۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ نماز ٹھیک تو سارا عمل ٹھیک، نماز خراب تو سارا عمل خراب ہوگا۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ اس میں ہر دن 5 مرتبہ غسل کرے، نہائے، تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی سامنے میں نہر ہے اس کے دروازے کے پاس اور 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہے پھر بھی اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی 5 وقت کی نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ مٹا دیے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ پھر ہم نے جانا کہ 5 وقت کی یہ جو نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ اپنے وقت پر فرض ہیں، اپنی مرضی سے جب چاہا نماز پڑھے نہیں چلتا۔ اللہ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ نماز کا جو وقت ہے اسی وقت میں نماز ادا کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے نماز کا طریقہ بھی سیکھا، اس لیے ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ نماز کے طریقے پر مشتمل جو ویڈیو ہم نے اپلوڈ کیا ہے انہیں خوب اچھی طرح سے سنیں
دیکھیں کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز ادا کرو جیسے تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز ادا کی ویسے ہی اپنی نماز کو بنانے کی کوشش کریں۔ پھر ہم نے جماعت کی نماز کے بارے میں بھی جانا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ جماعت کی نماز اکیلے نماز پر 27 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کتنے گنا؟ 27 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو اسی لیے نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے، مسجد میں جا کر پڑھنا چاہیے۔ جمعہ کی نماز کے بارے میں بھی ہم نے جانا کہ جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے عورتوں، بچوں اور بیمار لوگ اور مسافروں، کیونکہ جو بیمار ہیں، مسافر ہیں، ان پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن ظہر کی نماز پڑھنا ضروری ہے ان کے لیے۔ عورتیں گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں گی جمعہ کے دن، ٹھیک ہے نا۔ نماز جمعہ کے ارکان کیا ہیں، پیلرز کیا ہیں؟ سب سے پہلے خطبہ دینا، دوسرے نمبر پر خاموشی سے امام کا خطبہ سننا، تیسرے نمبر پر 2 رکعت نماز پڑھنا جو جماعت سے ادا کی جائے گی۔ عیدین کی نماز کے بارے میں ہم نے جانا کہ شوال کی پہلی تاریخ کو عید منائی جاتی ہے اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اس میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جو جماعت سے ہوتی ہے، اور اس میں قرأت زور سے ہوتی ہے۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زوائد ہوتی ہیں قرأت سے پہلے، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زوائد ہوتی ہیں قرأت سے پہلے۔ باقی نماز عام 2 رکعت کے جیسے ادا کی جاتی ہے۔ جنازہ کی نماز کے بارے میں بھی ہم نے جانا کہ مسلمان اگر وفات پا جائے تو اس کے جنازہ کی نماز پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ امام جب جنازہ کی نماز پڑھائے گا تو پہلے میت کو غسل دیا جا چکا ہوگا، کفن پہنا دیا گیا ہوگا، امام قبلہ کی طرف کھڑا ہوگا۔ مرد اگر میت ہے تو اس کے سینے کے قریب امام کھڑا ہوگا، اور اگر عورت ہے تو اس کے بیچوں بیچ میں کھڑا ہوگا۔ عورت میت کے بیچوں بیچ میں اور مرد میت ہے تو اس کے سینے کے سامنے امام کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے دونوں ہاتھ باندھ لے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، کوئی چھوٹی سورہ ملا لے گا، پھر اللہ اکبر کہے گا، تو اس کے بعد درود شریف پڑھے گا، اور پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، تو اس کے بعد مردے کے لیے ہاتھ باندھ کر کے دعا کرے گا، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیر دے گا۔ ایک مرتبہ سلام پھیرنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ استسقاء کی نماز۔ استسقاء کی نماز کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بارش طلب کرنے کے لیے نماز۔ اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ بارش کون برساتا ہے؟ صرف اللہ ہی بارش برساتا ہے، تو اسی سے ہم بارش طلب کریں گے۔ یہ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ بالکل ہو بہو ویسے ہی جیسے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ عید کی نماز کے جیسے ہی بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں امام خطبہ بھی دیتا ہے جیسے عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اور خطبہ میں لوگوں کو توبہ اور استغفار پر ابھارنا چاہیے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز، یعنی اگر سورج کو گرہن لگ جائے یا چاند کو گرہن لگ جائے تو اس وقت ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم سب لوگ مسجد میں اکٹھا ہوں اور نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ اس نماز کا طریقہ دوسری نمازوں سے الگ ہے۔ 2 رکعت نماز ہوگی لیکن ایک ہی رکعت میں 2 قرأت ہوگی۔ کیسے؟ کہ امام اللہ اکبر کہے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور لمبی قرأت کرے گا، پھر رکوع میں جائے گا، اور پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے لمبی قرأت کرے گا، اور پھر رکوع میں جائے گا اور رکعت مکمل کرے گا۔ تو اس میں پہلی رکعت میں 2 قرأت ہو گئی، اور 2 رکوع ہو گیا، اور 2 سجدے ہوئے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں جب آئے گا تو امام
ہاتھ باندھنے کے بعد قرأت کرے گا اور پھر رکوع میں جائے گا اور پھر کھڑا ہو کر کے قرأت کرے گا اور پھر رکوع میں جائے گا. تو اس طریقے سے 4 رکوع اور 4 سجدے ہوں گے، لیکن نماز کتنی ہوگی؟ 2 ہی رکعت نماز ہوگی. تو یہ ہے سورج گرہن کی نماز. نفلی نماز بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز اچھی ہوگی تو کامیاب ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوگی تو کامیاب نہیں ہوگا، ناکام ہو جائے گا. اگر فرض نماز میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے بعد نفلی عبادتیں ہیں؟ اگر نفلی عبادتیں پائی گئیں تو ان کے ذریعہ فرائض کی کمی دور کر دی جائے گی. تو نفلی نمازوں کا یہ مقام ہے. جیسے سنت نمازیں ہیں یا عام وقتوں میں ہم نفلی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ نمازیں کیا کرنے والی ہیں؟ فرض میں جو کمی رہ جاتی ہے نا، وہ دور ہو جائے گی ان نفلی نمازوں کے ذریعہ. تو نفلی نمازوں میں سب سے پہلے نمبر پہ سنن مؤکدہ آتی ہے. سنن مؤکدہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی او سنتیں جن کی بہت زیادہ تاکید ہے. یہ کتنی ہیں؟ یہ 12 رکعتیں ہیں. ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فجر سے پہلے 2 رکعت. کل ملا کر کے یہ 12 رکعت سنتیں بنتی ہیں جن کو سنن مؤکدہ کہا جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی ان 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو بہت فضیلت والی بات ہے کہ ان 12 رکعتوں کی پابندی کرنی چاہیے. اسی طریقے سے وطر کی نماز ہے. وطر کی نماز کا مطلب کیا ہوا کہ یہ عشاء کے بعد پڑھی جانے والی نماز ہے. فجر سے پہلے اسے پڑھ لیا جاتا ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. وطر کی نماز رات کے اگر تیسرے پہر میں پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن کسی بھی وقت رات میں پڑھ سکتے ہیں. 1 رکعت سے لے کر کے 11 رکعت تک یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. چاشت کی نماز. چاشت کی نماز کیا ہے؟ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد سے اس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج ڈھلنے، ظہر کا وقت ہونے سے پہلے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے. اس کو چاشت کی نماز کا نام دیا جاتا ہے. چاشت کی نماز کی کم سے کم 2 رکعت تعداد ہے اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تک ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی فجر کے بعد جماعت سے نماز ادا کر کے وہیں پر بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. ایک دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے جسم پر 360 جو جوڑ ہیں ان پہ صدقہ لازم آتا ہے. جب ہم یہ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں نا تو وہ صدقہ جو ہر دن لازم آتا تھا ہمارے جوڑوں کا، وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے. تو چاشت کی نماز کی اہمیت ہے، اسے پڑھنا چاہیے. ایک ہے استخارہ کی نماز. استخارہ کی نماز کسے کہتے ہیں؟ خیر طلب کرنا. یعنی زندگی میں ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور کریں یا نہ کریں، جائز کام ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کریں یا نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں کسی ایک کو اختیار کرنے کے لیے دلی اطمینان چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نماز پڑھیں گے. 2 رکعت نماز ہے. اس کے بعد دعائے استخارہ ہے جو حدیثی کتابوں میں موجود ہے. وہ دعائے استخارہ ہمیں یاد ہو تو پڑھ لیں گے، ورنہ حدیث یا دعا کی کتاب سے اسے دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد یا سلام پھیرنے سے پہلے جب ساری دعائیں پڑھ لیں گے تو اخیر میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ کے ہم سلام پھیر دیں گے، یا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ دل میں جو لائے گا پھر اس کے بعد کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دینے والا ہے. تو یہ استخارہ
کی نماز ہے، جس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ ویسے ہی سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ تو استخارہ کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور کریں یا نہ کریں، دل پر ہمارے ذہن میں اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو استخارہ کریں گے۔ تحیۃ المسجد، تحیۃ المسجد کیا ہے؟ یعنی جب ہم مسجد میں جاتے ہیں اور بیٹھنا چاہ رہے ہیں نا، تو حکم ہے کہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مت بیٹھو 2 رکعت پڑھے بغیر، تو ہمیں 2 رکعت پڑھ کے ہی بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، سنت کا وقت ہے تو تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں، سنت پڑھ لیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ لیکن سنت کا کوئی وقت نہیں ہے، جیسے ہم گئے تھے، کس وقت گئے تھے؟ عشاء کی نماز سے پہلے مسجد میں بیٹھنا ہے، 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن اگر ظہر سے پہلے گئے تو اگر ہمیں سنت پڑھنا ہے تو 4 رکعت سنت پڑھیں گے، اور یہی تحیۃ المسجد کی جگہ پر ہو گیا۔ بلکہ تحیۃ المسجد کو اور 4 رکعت سنت کو دونوں کو ایک ساتھ ملا سکتے ہیں اور دونوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہاں پر سوال ہے کہ وہ کون کون سے اوقات ہیں جن میں نمازیں پڑھنا منع ہے؟ تو فجر کی نماز کے بعد سے سورج کے ایک نیزہ تک بلند ہونے تک نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی سورج نکلنے کے 15-20 منٹ تک نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے جب سورج دوپہر کے وقت بالکل سر کے سامنے ہو، یہاں تک کہ سورج ڈھل نہ جائے تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تیسرے نمبر پر عصر کے بعد سے سورج ڈوبنے تک نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 3 اوقات ہیں جن میں نفلی نمازوں سے منع کیا گیا ہے، فرض نمازوں سے نہیں۔ اگر ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی اور ہم جاگتے ہیں 5 بجے، سورج ڈوبنے کو کچھ وقت باقی ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عصر کی نماز پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ یہ ممنوع وقت ہے، فرد نماز کے لیے ممنوع وقت نہیں، لیکن نفلی نمازوں کے لیے ممنوع وقت ہے۔ مریض کی نماز، اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اسلام چھوٹ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کسی طرح کی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر کے نماز پڑھو۔ بہرحال نماز تو پڑھنی ہے، چاہے جیسے پڑھ سکیں۔ اگر بیماری زیادہ سخت ہے تو 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، جیسے ظہر عصر کو ملا کر کے ایک ساتھ پڑھ لیں، مغرب عشاء کو ملا کر کے ایک ساتھ پڑھ لیں۔ لیکن پڑھنا کتنا ہے؟ اتنی ہی نماز پڑھنی ہے جتنی ہے، جیسے ظہر میں 4 رکعت تھی، عصر میں 4 رکعت تھی، مغرب میں 3 رکعت تھی، عشاء میں 4 رکعت تھی۔ چھوٹ ملتی ہے مسافر کو کہ 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھے گا، لیکن مریض کو 2 نمازیں جمع کرنے کی چھوٹ ملتی ہے، لیکن 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت کر کے مریض نہیں پڑھے گا، بلکہ 4 رکعت والی نمازیں 4 رکعت ہی پڑھے گا، یہی ضروری ہے۔ وہ لوگ جن پر نماز فرض نہیں ہوتی وہ کون کون لوگ ہیں؟ پہلے نمبر پر جن عورتوں کو ماہواری آ رہا ہے، ماہواری کے دنوں میں نماز فرض نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنا جائز نہیں۔ دوسرے نمبر پر زچگی والی عورتیں، یعنی وہ عورتیں جن کو بچہ پیدا ہوا ہے، جب تک کہ بلڈ بند نہیں ہو جاتا ہے تب تک کہ نماز پڑھنا جائز نہیں۔ تیسرے نمبر پر پاگل لوگ، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو ہوش کھو چکے ہیں، تو جن لوگوں کے پاس میں ہوش نہ ہو بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے لوگوں سے بھی نماز کی مانگ نہیں ہے۔ دماغ ہے لیکن ہوش نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو شعور نہ ہونے کی وجہ سے ان سے نماز کی مانگ نہیں ہے۔ مسافر کی نماز، سفر کی حالت میں 2 طرح کی چھوٹ ملتی ہے، ایک کہ قصر کرنا
اور ایک ہے جمع کرنا۔ قصر کیا ہے کہ 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں ان کو 2 رکعت پڑھنا، اور جمع کرنا کیا ہے کہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیں یا عصر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں، لیکن اگر ظہر کو عصر کے وقت پڑھنا چاہ رہے ہیں تو نیت ہونی چاہیے ظہر کے وقت ہی کہ اس کو عصر کے وقت پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے مغرب کو عشاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور مغرب کے وقت ہی عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو مغرب کے وقت ہی نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس نماز کو عشاء میں پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ ہے 2 نمازوں کو جمع کرنا۔ اور قصر کیا ہے کہ ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت اور عشاء کی جو 4 رکعت ہے، یہ 4 رکعت نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھنا سفر میں، یہ قصر کہلاتی ہیں۔ تو سفر کی حالت میں قصر کی بھی چھوٹ ہے اور 2 نمازوں کو جمع کرنے کی بھی چھوٹ ہے۔ سفر کی مدت کیا ہوگی جس میں قصر کرنے کی گنجائش ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات نوٹ کریں کہ جس مسافت کو مسافر سفر سمجھتا ہے، اصولی اعتبار سے تو 80 کلومیٹر کوئی آدمی اگر طے کر لیتا ہے تو مسافر سمجھا جائے گا، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 80 کلومیٹر طے کرنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو مسافر نہیں سمجھتے، نارمل مسافت سمجھتے ہیں۔ تو جس مسافت کو ہم سفر کی مسافت سمجھیں اس مسافت میں قصر کرنے کی گنجائش ہے۔ کتنے دنوں تک قصر کر سکتے ہیں؟ تو کہیں پر ہم جاتے ہیں اور 4 دن یا اس سے کم رہنے کا ارادہ ہے۔ کتنا؟ 4 دن۔ اگر 4 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو ہم مسافر نہیں رہیں گے۔ 4 دن یا اس سے کم، دھیان میں رکھیے کہ 4 دن یا اس سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو آپ مسافر ہیں۔ 4 دن سے زیادہ، جیسے 5 دن کسی کو رہنے کا ارادہ ہے تو مسافر نہیں کہلائے گا بلکہ مقیم ہو جائے گا۔ تو 4 دن یا اس سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو وہ نمازوں میں قصر بھی کر سکتا ہے اور 2 نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے۔ سجدہ سہو، سجدہ سہو کیا ہے؟ یہ 2 سجدے ہیں جو نماز میں ہونے والی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، چاہے زیادتی کی صورت میں ہو یا کمی کی صورت میں ہو یا شک کی صورت میں ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ سجدہ سہو 3 وجہوں سے ہوتا ہے: نماز میں کمی ہو جائے، نماز میں زیادتی ہو جائے، یا شک ہو کہ 2 رکعت پڑھا یا 3 رکعت پڑھا۔ تو اگر نماز میں کمی رہ جائے تو اس کمی کو دور کریں گے، اس کے بعد 2 سجدہ سلام پھیرنے سے پہلے کر دیں گے۔ نماز میں زیادتی ہو جائے تو ایسی حالت میں سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیں گے۔ اگر نماز میں یاد نہ ہو کہ 2 رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعت پڑھی ہے، یعنی شک آ جائے، تو ایسی حالت میں جس پر یقین ہے اس کو بنیاد بنائیں گے۔ جیسے 2 اور 3 میں شک ہے تو 2 پر تو یقین ہے تو ہم 2 سمجھیں گے اور 1 اضافی رکعت ادا کر کے پھر 2 سجدے سہو کریں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ یہ ہے پوری تفصیل سجدے سہو کی۔ سطر، نماز میں مرد کے لیے سطر کیا ہے، عورت کے لیے سطر کیا ہے؟ مرد کے لیے سطر یہ ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک مرد کے لیے ضروری ہے کہ چھپا ہوا ہو، اس میں کندھا بھی چھپا ہونا بہتر اور افضل ہے، لیکن بنیادی جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ اور عورت کے لیے چہرہ اور دونوں بازوؤں کو چھوڑ کر سارا بدن نماز کے اندر عورت کا سطر ہے، اور نماز کے باہر پورا بدن سطر ہے، چہرہ اور ہتھیلی بھی اس میں شامل ہے۔ اب آخری جو نقطہ ہے وہ ہے اخلاق۔ اخلاق میں ہم حرام چیزیں جانتے ہیں اور اسی پر ہمارا درس بھی ختم ہوگا۔ حرام چیزوں میں رشوت لینا حرام ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر لعنت بھیجا۔ حدیث کا مفہوم کیا ہوا؟ حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جو آدمی رشوت لیتا ہے یا رشوت دیتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جس سماج میں رشوت کا لین دین ہوتا ہو نا، اس سماج کے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے رشوت کا لین دین نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل تو شادی بیاہ میں بھی رشوت ہے، یہ بھی رشوت ہی ہے ایک طرح سے۔ جہیز جو ہے نا، رشوت ہی نہیں بلکہ یہ مہذب انداز میں بھیک مانگنا ہے۔ بیٹا والا بھیک مانگتا ہے بیٹی والے سے، ایسے تو دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن بیٹی والے کے سامنے میں ہاتھ پھیلاتا ہے اور بھیک مانگتا ہے۔ تو یہ بھیک مانگنا بھی ہے اور دوسرے نمبر پر رشوت بھی ہے کہ رشوت لیتا ہے وہ بیٹا دینے کے لیے۔ تو رشوت جس شکل میں بھی ہو رشوت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے دینے والے دونوں پہ لعنت بھیجا ہے۔ لیکن رشوت کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام ہمارا بغیر کچھ دیے ہوئے ہو ہی نہیں رہا ہے، یا دشمن ہے ہمارا، وہ کیسے بھی تنخواہ دیتا ہے اور کام نہیں کرتا ہے، تو ایسی جگہ پر مجبوری میں رشوت دینے کی نوبت آتی ہے، تو بہرحال جائز تو ہوگا، لیکن لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی بھی حرام ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ کہی۔ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقول الزور وشہادۃ الزور، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ سن لو، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا، فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش کہ آپ چپ ہو جاتے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ شرک، ماں باپ کی نافرمانی اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ہمارے خاندان کا آدمی ہے، کوئی کیس ہوا تو حق دوسرے کا ہوتا ہے، لیکن خاندان کا ہونے کی وجہ سے ہم جھوٹی گواہی دینے کے لیے چلے جاتے ہیں پولیس والوں کے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ بلکہ ہمیں جا کر کے اس غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دینا چاہیے، اگر حق اس غیر مسلم کا ہے تو بحیثیت مسلمان کی، نہ کہ اپنے سگے بھائی کے حق میں فیصلہ دے۔ گواہی سچی ہونی چاہیے، جھوٹی گواہی نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے۔ دھوکہ دینا بھی حرام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منڈی میں، بازار میں غلہ کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، تو آپ نے اپنا ہاتھ اس غلے میں ڈالا تو اس میں تری محسوس ہوئی، نمی محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے غلے والے، تو نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کیراہ الناس من غش فلیس منا، تم نے اس غلے کو اوپر میں کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے؟ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ بیچنے والے کے لیے ضروری ہے کہ سامان میں پایا جانے والا جو عیب ہے اس عیب کو بیان کرے کہ اس سامان میں یہ کمی پائی جاتی ہے، لینا ہے تو لیجئے، یا اس کے حساب سے دام لگائیں۔ یہ نہیں کہ عیب کو چھپا دیں اور سامان بیچ دیں، یہ دھوکہ ہے، اور مسلمان دھوکہ نہیں دیتا۔ چغل خوری بھی حرام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اغوا کیا چیز ہے؟ النمیمہ القالۃ بین الناس، اس سے مراد وہ چغلی ہے جو لوگوں کے بیچ نفرت پیدا کرے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک کی بات سننا، دوسرے کے کان میں ڈال دینا، فلاں آدمی تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، یہ ہے چغلی لگانا۔ حالانکہ واقعی صحیح کہا، اس نے اس کے بارے میں کہا تھا، لیکن آپ نے وہ جو بات سنی اور وہ بات آ کر کے اس کے کان میں ڈال دیا، یہ چغلی لگانا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے آ کر کے اس کو بول دیا، اور پھر چونکہ اس کی زبان سے یہ بات نکلی تھی اور آپ نے اس بات کو اس کے کان میں ڈالا ہے، تو اس آدمی کو اس آدمی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے چغلی حرام ہے۔ اسلام جو ہے نا بہت ہی پیارا دین ہے، ملنساری کا حکم دیتا ہے، محبت اور بھائی چارے کی طرف بلاتا ہے، بغض، حسد، کینہ، کپٹ اور لڑائی جھگڑے سے روکتا ہے۔ سوسائٹی کی جو بنیاد ہے وہ محبت پر رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور چغل خوری جو ہے نا یہ اس سے محبت کو ختم کرتی ہے، دلوں میں کینہ پیدا کرتی ہے، نفرت پیدا کرتی ہے، اسی لیے چغل خوری حرام ہے۔ اور چغل خور جو ہے نا دو بھائیوں کے تعلق کو خراب کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ اگر کسی کی بات ہمارے تک پہنچتی ہے تو پہلے تحقیق کریں۔ اگر کوئی آدمی آ کر کسی کے بارے میں بتاتا ہے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا ہے، تو فوراً ایکشن نہیں لینا چاہیے، فوراً اس کے بارے میں برا گمان نہیں پالنا چاہیے، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات آیت نمبر 6 میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے تو پہلے تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نہ جاننے کی وجہ سے نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر تمہیں پچھتانا پڑے۔ تو اسی لیے کوئی خبر ہم تک پہنچتی ہے تو فوراً برا گمان نہ پال لیں، فوراً ایکشن نہ لیں، بلکہ اس کی پوری تحقیق کر لیں کہ کیا واقعی یہ خبر صحیح ہے۔ اگر خبر صحیح ہے تو ٹھیک، اگر خبر صحیح نہیں ہے تو اگر ایکشن لیتے ہیں تو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ تو اسی لیے چغل خوری سے بچنا چاہیے۔ یہ چغل خور جو ہوتا ہے نا ایسا آدمی ہوتا ہے کہ ہر آدمی ایسے انسان سے نفرت کرتا ہے، اسی لیے نہ تو چغل خور کی بات سننی چاہیے اور نہ ہی چغل خوری کرنی چاہیے۔ گناہوں میں ایک گناہ ہے غیبت۔ غیبت کیا ہے؟ ہمارا عیب جو واقعی میرے اندر عیب ہے کسی دوسرے سے بیان کریں، مجھے بیان کرنے کی بجائے، تو یہ غیبت ہے۔ یعنی کسی بھائی کے عیب کو کسی دوسرے سے بتانا غیبت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں اس انداز میں بیان کرنا کہ وہ چیز اس کو پسند نہ ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں تب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ عیب پایا نہ جائے تو یہ تو بہتان ہو جائے گا۔ تو سمجھ میں کیا آیا؟ بہتان یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے اور آپ جا کر کسی دوسرے کو بیان کر رہے ہیں، اور غیبت یہ ہے کہ اس کے اندر وہ عیب ہے اس کو بیان کرنے کے بجائے کسی دوسرے کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ غیبت ہے۔ تو غیبت بھی حرام ہے، بہتان بھی حرام ہے، اور قرآن نے کہا کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو اس لیے غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔